میں ہوں آن ساہی روڈ ٹو ایسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ اور ایکسپرٹ ہمایوں خان صاحب۔ ہمایوں خان صاحب شکریہ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے انڈیا چائنا لداخ سٹینڈ آف پہ اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں خطے پہ اور خاص طور پہ پاکستان پہ، اور وہ کون سے فیکٹرز تھے جس نے اس کو ٹریگر کیا۔ ہمایوں خان صاحب، مئی سے یہ سارا شروع ہوا، پھر 15 جون جو ہے وہ کٹ آف ایک طرح کی ڈیٹ ہے کہ جب کلیشز ہوئیں انڈیا کے 20، پہلے انڈیا نے کہا 3 فوجی جو ہیں ان کے ہلاک ہوئے ہیں، پھر بعد میں 20 فوجیوں کا آیا۔ چائنا کی سائڈ سے بھی جو ہے وہ اسپیسیفکلی تو نہیں کہا گیا، لیکن چیزیں جو ہیں وہاں پہ بھی کچھ نقصان ہوا۔ ابھی تک جو سب سے بڑا سوال ہے اس میں کہ ٹیبل پہ ہے کیا؟ ابھی دونوں ملک بات چیت بھی کر رہے ہیں، ٹریگر کس نے کیا، پائل اپ یہ کس طرح ہوا، اور ٹیبل پہ بات کس چیز پہ ہو رہی ہے کہ انڈیا کیا چاہ رہا ہے، چائنا کیا چاہ رہا ہے، چیزیں سامنے نہیں آ رہی۔ آپ کچھ ایکسپلین کریں گے کہ اس کا پائل اپ کس طرح ہوا، اور پھر جو ڈوکلام تھا 2017 کا، اس کا اور اس کا تقابل آپ کس طرح کریں گے اسٹینڈ آفس کا؟ تھینک یو سعید صاحب۔ یہ بڑا ہی ایک اہم دوراہے پہ جو ہے نا انڈیا اور چائنا اس وقت آ کے کھڑے ہیں، اور اس کو صرف ہم جو سوال آپ کا تھا کہ ٹیبل کے اوپر ہے اور اصل میں ایکچوئل آن گراؤنڈ کیا ہے، میرا خیال ہے اس کو تو یا تو انڈین سائڈ کے جو فوجی افسران ہیں یا تو چینی سائڈ کے ہیں، وہ اس کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ فزیکلی وہاں پہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اس کے اوپر جو تجزیات کرتے ہیں وہ ساری رپورٹڈ انفارمیشن جو ہمیں آ رہی ہے، اور موسٹلی وہ یا انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے، چائنا کی طرف سے آ رہی ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے کلیمز ہیں۔ لیکن اس کو آپ ذرا برڈز آئی ویو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کس نہج پہ کیسے آئے۔ اس کا جو سب سے بڑا ایک انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے 7 کے قریب اس کے نیبرز ہیں، 7 کنٹریز اگر آپ ان کو کہہ لیں، اور چائنا جو اس کا ایک آبزرور ہے وہ، تو سب کے ساتھ ابھی تک اس کے 1947 آنورڈز آج 2020 جو ہے جون ختم ہونے والا ہے، ہر کے ساتھ ٹیریٹوریل بارڈر ڈسپیوٹس وہ موجود کہ اسی کی طرح ہیں۔ نیپال کے ساتھ ریسنٹلی شروع ہو گیا، بھوٹان کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملات شروع ہے، پاکستان کے ساتھ تو وہ 47 آنورڈز، اور پھر اس میں جو ہے جو اس کا جو سٹیپنگ سٹون تھا یا سٹیپنگ پوائنٹ تھا وہ 5 اگست کا جو انڈیا کا ڈیسیجن تھا کہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کو، اور مائنڈ یو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بھی یہ اسی وقت بنا جب انڈیا اس کو UN کے اندر لے کے گیا اس معاملے کو 1948 میں۔ تو 5 اگست کو جو ہے پچھلے سال 2019 میں انڈیا نے یونیلیٹرلی جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا، جو کہ پہلے اس کی ہی ریزولوشن کی وجہ سے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری۔ اور یہی نہیں ہوا، نومبر 2019 میں انہوں نے ایک نیا میپ بھی جاری کر دیا آفیشلی، جس میں جو ہے وہ اسکائی چین اور گلگت بلتستان بھی جو ہے انہوں نے وہ اپنا وہ حصہ بنانے کی وہ جو ہے وہ کوشش کرتے رہے۔ کوشش نہیں، انہوں نے آفیشلی بنا دیا سر ان کو انڈین، ہاں بالکل بنا دیا، ان کے مطابق تو انہوں نے بنا لیا، لیکن ان کے کہنے سے اگر یہ کچھ ہو جاتا تو وہ معاملات آپ کے سامنے آج جو چین نے ان کے ساتھ کیا ہے کچھ پچھلے 1-2 مہینے سے جو مسلسل وہ ہو رہی ہے، ان کی سبکی ہو رہی ہے اس میں، اور اپنے آپ کو چونکہ وہ ایک ریجنل پاور بھی ڈکلیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ انڈین آرمی چیف کی کئی دفعہ سٹیٹمنٹس پچھلے کی بھی اور کرنٹ کی بھی کہ ہم 2 فرنٹ وار کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ہماری بلو واٹر نیوی جو ہے وہ بننے کی جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، ان کی جو ملٹری ماڈرنائزیشن ہے وہ بھی بڑے عرصے سے بتائی جا رہی تھی کہ ہم اب ایک بڑی گلوبل پاور ہیں۔ تو یہ ان ساری چیزوں کے اندر جو تناظر وہ آپ کو دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ انڈیا چاہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ایک بگ بردر کا رول دیا جائے ساؤتھ ایشیا کے اندر۔ اچھا، وہ رول دینے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بگ بردر کے جب رولز ہیں تو پھر اس کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ انڈیا بیسکلی رسپانسبلٹی سے ہٹ رہا تھا اور صرف رول لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور پچھلے 5-6 سالوں سے جب پریزیڈنٹ اوباما نے ایشیا پیوٹ کی پالیسی دی تو تب سے جو ہے انڈیا اپنے آپ کو ساؤتھ ایشیا کے اندر اور ایسٹ ایشیا کے اندر، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آپ بات کریں؟ نہیں، پریزیڈنٹ اوباما نے دی، ٹرمپ نے تو اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیا، اس نے اس کو ایشیا پیوٹ سے ہٹا کے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا جو ہے اس کو ایک سٹیپ اور آگے لے گئے، اور انڈیا کو جو ہے نا اپنا انہوں نے ایک بگ بردر بننے کا جو اس کا سپنا تھا، جو خیال وہ سوچتے تھے۔ لیکن اس دوران ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے وارم تعلقات تھے پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان، 7 گھنٹے کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی۔ تو یہ سارا کیا کوئی اسموک سکرین تھا جو انڈیا پلے کر رہا تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو اس کی ایکٹ ایسٹ پالیسی تھی کہ جس میں وہ انگیجمنٹس کر رہا تھا چائنا کے ارد گرد، جاپان کے ساتھ اسٹریٹجک انگیجمنٹ ہو رہی تھی، آسٹریلیا کے ساتھ اسٹریٹجک انگیجمنٹ ہو رہی تھی، اور پھر اس کو
2018 میں مودی صاحب نے شنگریلا کانفرنس سنگاپور میں باقاعدہ انڈو پیسیفک پالیسی میں چینج کر دیا. پھر انہوں نے اپنی ایکسٹرنل افیئر ڈویژن میں ایک انڈو پیسیفک ڈویژن جو ہے بھی بنا دی ایکسٹرنل افیئر منسٹری میں. تو یہ ایک طرف میٹنگز ہو رہی تھیں, جفیاں ڈل رہی تھیں, 7 گھنٹے بیٹھ کے بات چیت ہو رہی تھی, بڑی وارمتھ تھی پریزیڈنٹ شی اور پرائم منسٹر مودی میں, اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو کیا انڈیا کوئی پلے کر رہا تھا یا چائنا انڈیا کے ساتھ پلے کر رہا تھا؟ آئی گیس دونوں تھا. انڈیا کو اگر آپ اس کی پچھلی ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ سے جو ہے وہ جتنی بھی بڑی پاورز نہیں ہیں اس نے ان کے دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی کوشش کی. روس کے ساتھ بھی رکھنے کی کوشش کی, امریکہ کے ساتھ بھی, اور ان بٹوین اپنے آپ کو نان الائنڈ بھی اس نے وہ دکھایا. تو یہ بھی اسی کی ایک کنٹینیوشن تھی. پرائم منسٹر مودی جب آئے اور اس کے بعد سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی اسی طرح یارانہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا چائنا کا جو سمٹ ہوا 2019 شنگریلا کے اندر بھی, 18 میں, پھر 19 کے اندر بھی جب وہ پاکستان میں بھی وہ آ گئے تھے, آپ کو یاد ہے پاکستان میں پرائم منسٹر نواز شریف کی وہ بڑا نان ٹریڈیشنل وہ اپنے آپ کو لیڈر کے طور پہ لے کے یہ جو تھیٹرکس تھیں اس میں تو وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ اس کی ادروائز امپلیکیشن دیکھیں تو انہوں نے جو اپنا اسٹریٹجک ایلائی ہے وہ امریکہ کو بنا لیا. وہ امریکہ کے ہی پرزم سے اب ساؤتھ ایشیا کے سارے ملکوں کو دیکھتے ہیں, اور اس میں یہ بات بڑے اب کلیشے بن چکی ہے کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انڈیا کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے. تو پھر اس میں جو بڑا اہم سوال ہے کہ جو انڈیا کی انٹرنل انگیجمنٹ کی پالیسی تھی وہ اب ایکسٹرنل انگیجمنٹ کی طرف چلی گئی. کہ آپ ابھی پمپیو صاحب نے بھی مائک پمپیو نے بھی کہا ہے کہ وہ جرمنی سے فوجیں نکال کے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے انہوں نے نام لیا انڈیا ویتنام, وہاں پہ اپنی فوجوں کو ڈپلائی کریں گے. ابھی اس کے اسپیسیفک سمے نہیں پتہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن یہ کہا ہے. تو یہ کتنا بڑا خطے کے لیے ایک خطرہ ہے, یا کتنی بڑی اس کے امپلیکیشنز ہوں گے؟ اور اگر امریکن فوج انڈین چائنا بارڈر پہ آ جاتی ہے تو پاکستان کے کیا آپشنز ہیں؟ پھر رشیا کس طرح ریئیکٹ کرے گا؟ اور انڈیا خود جو ایک نان الائنڈ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اور انٹرنل اور اس پہ جو ہے انگیجمنٹ پہ اور اپنے آپ کو بڑا مضبوط ایک ملک پیش کر رہا تھا, اس کے لیے کیا امپلیکیشنز ہوں گے؟ اس کی بڑی سیریس امپلیکیشن ہوں گی اگر یہ کسی وقت یہ اس نہج پہ آ جائے کہ امریکہ اپنی فورسز جاپان سے یا جرمنی سے نکال کے ان کو انڈیا میں اسٹیشن کرنے کی کوشش کرے. یہ فیصلہ تو یہ انڈیا نے کرنا ہے کہ وہ اجازت دے گا, لیکن یہ ایک بیسکلی ایسا سٹیپ ہوگا جو کہ ہمیں ایک برنک آف دا وار کے اوپر لے آئے گا. ابھی بھی ساؤتھ ایشیا کے اندر اب دیکھیں تو ہم 3 جو ہیں وہ نیوکلیر پاورز ہیں, اور اس کو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے یا جو بارڈر ریجن ہے یہ فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے کسی بھی بڑی جنگ کا. اور ہمیشہ یہ ٹرائی اینگولر آف وہ پاور ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ اب اس میں امریکہ اگر اس قسم کی ایکٹ کرے اور انڈیا اس کو سپورٹ کرے تو میرا خیال ہے کہ خطے کے لیے تو یہ ایک ڈیزاسٹر سچویشن ہوگی. ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس کا فیصلہ انڈیا نے کرنا ہے کہ وہ اپنی وہ ساورینٹی ختم کر لے اور ایک فارن فورسز کو اپنی اس جگہ پہ لے آئے. میرا خیال ہے وہ یہ نہیں کرے گا. اگر یہ پروپوزل ہے اور اس کے اوپر گفتگو ہو تو ایک تو یہ ان کی اپنی جو ہے نااہلی ثابت کرے گا کہ آپ اپنی جو ایشوز ہیں وہ خود سالو نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے آپ کو جو ہے امریکی سے وہاں وہ ویپنائزیشن کر رہا ہے, وہ امریکی اسلحہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, یورپین اسلحہ خرید رہا ہے, رشین اسلحہ خرید رہا ہے, اسرائیلی سسٹم آ رہا ہے. وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ فورسز کو وہ کبھی ان کو اجازت دینی نہیں چاہیے, اور اگر دیں گے تو یہ خطے کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. اور رشیا کس طرح رسپانڈ کرے گا اس ساری صورت؟ رشیا نے اس وقت بڑا بہتر رول ادا کیا ہے. پچھلے ہفتے جو ہے فارن منسٹرز کی ایک کانفرنس جو ہے رشین فارن منسٹر نے بلائی, اور اس میں چائنیز فارن منسٹر اور انڈین فارن منسٹر کو بلا کے گفتگو کی. اب بیسکلی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ رشیا ایک میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے اور کر سکتا ہے, ادروائز وہ انفورس کچھ نہیں کر سکتا, نہ وہ چین پہ کچھ کر سکتا ہے نہ وہ انڈیا پہ کچھ کر سکتا ہے, لیکن اس کی کوشش بڑی اچھی تھی. حل کیا؟ کیونکہ نہ تو چائنا اپنا انفراسٹرکچر جو انہوں نے وہاں بڑے اگریسولی انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں لداخ میں اور پورے جو ہے LAC پہ, انڈیا بھی پچھلے 10-15 سال سے اسپیشلی جب سے مودی صاحب آئے ہیں بڑے اگریسولی انہوں نے وہاں پہ بنایا انفراسٹرکچر, اور جو ہے آپ کے بالکل سیاچین اور وہ ساری چیزیں, اور آپ کا جو سی پیک ہے, اور دوسری طرف جو چائنا کے جو صوبہ ہے شنگیانگ وہاں کے اس کے بالکل اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو سلوشن کیا ہے؟ میرا آخری آپ سے یہ سوال ہے, کیا آپ نظر کیا آ رہا ہے آپ کو, کیا آگے کیا ہوگا؟ یہ فل فورس کا کوئی سلوشن نہیں آئے گا. جو ایسکیلیشن ہو سکنی تھی جتنی اتنی ہو گئی ہے.
اب جس طرح پرائم منسٹر مودی نے کچھ ہفتہ یا 10 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی کہ چین نے بھی کوئی ایگریشن نہیں کی اور ہم نے بھی کوئی نہیں کی اور ہم دونوں اپنی اپنی جگہوں پہ ہیں. اگر آپ دونوں اپنی اپنی جگہوں پہ ہیں تو ان کی جو بارڈر لیول کے اوپر جو ڈسپیوٹس بنا تھا اس کے اوپر گفتگو ہو کیا رہی ہے؟ تو وہ تو اپنی جگہوں پہ ہیں, تو کوئی ہمارے خلاف تو نہیں فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا جس طرح وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کراچی پہ ایک حملہ بھی ہوا ایک ٹیررسٹ جو ہے جس پہ پاکستان نے اسٹاک ایکسچینج پہ ڈائریکٹلی نام لے کے انڈیا کا کہا کہ وہ میرا خیال ہے جی, پچھلا سوال تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی. یہ میرا معاملہ جو یہ معاملات ہیں یہ شاید اسی طرح چلتے رہیں گے, اتنے جلدی اس نے ختم نہیں ہونا. آپ نے جب اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا سٹینڈ آف, تو یہ اب سٹینڈ آف کی صورت اختیار کر گیا ہے. وہ سٹیل میٹ برقرار رہے گا, گفتگو چلتی رہے گی. چین کی جو پوزیشن اس وقت ہے انڈیا اس سے بڑا گھبرا رہا ہے کیونکہ وہ ہائیسٹ لوکیشن پہ اور نیچے جو انفراسٹرکچر انہوں نے بنایا تھا جو سیاچن گلیشیئر کی طرف جو ان کا وہ دولت باغ اولڈی والا جو بیس تھی اس کو جا رہی ہے, اب وہ ساری جو ہے چین کی ہائی پوزیشن کی نظروں کے اوپر آ گئے اور وہ کسی وقت بھی اس کو روک سکتے ہیں, اس کو اٹیک کر سکتے ہیں, اس کو ڈسرپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ معاملہ میرا نہیں خیال کہ چین اس سے پیچھے ہٹے گا اور انڈیا, تو یہ گفتگو جاری رہے گی. جو آخری آپ کا سوال تھا فالس فلیگ آپریشن, یہ ابھی نہیں سر, یہ پچھلے 5 مہینوں سے جو ہے پرائم منسٹر عمران خان, فارن منسٹر, مختلف موقعوں پہ DGISPR کی بھی سٹیٹمنٹس آئی تھیں کہ انڈیا اپنی جو شرمندگی اس کو مختلف جگہوں پہ ہو رہی ہے, ڈومیسٹک معاملات میں جو ان کا ریئیکشن تھا اس پینڈیمک کے اوپر بھی اگر آپ دیکھ لیں, ان کی اکانومی ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے, اس ساری چیز سے اٹینشن ہٹانے کے لیے ہمیشہ سے ان کا یہی رہا ہے کہ جب بھی وہ اپنے معاملات خراب کرتے ہیں اندر انٹرنلی تو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں. تھینک یو ماہر صاحب. کہ یہ ہو سکتا ہے جی, آپ نے سنا کہ جو امبیرسمنٹ ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور جو سٹینڈ آف ہے وہ ہمایوں خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ ابھی چلے گا کیونکہ دونوں جو سائیڈز ہیں وہ سٹک ہیں اپنے پوائنٹس پہ, اور جو سب سے وہاں پہ بڑا انفراسٹرکچر کا جو معاملہ ہے اس کو بنا رہے ہیں. انڈیا کا جو 5 اگست 2019 کا جموں اینڈ کشمیر کا جو سٹیٹس تھا وہ ابھی تک اس سے ریورٹ نہیں ہو رہے. نیا نقشہ آ گیا جس میں ان ساری جگہوں کو جو چائنا کے انڈر کنٹرول ہیں اور پاکستان کے انڈر کنٹرول ہیں اس کو بھی انہوں نے اپنا حصہ دکھا دیا, اور ڈائریکٹلی سی پیک کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, کویسچن نہیں کیا جا رہا, تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا چیزیں جو ہیں یہ سٹینڈ آف اور اس کی جو امپلیکیشن تھیں ہم نے ہمایوں خان صاحب سے ڈسکس کیا اور انہوں نے ہمیں ایکسپلین کی. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے اور اس کی جو جیو پالیٹکس اس کے اراؤنڈ ہے اس کے سمجھنے میں ہماری ڈسکشن سے مدد ملے گی. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے. تب تک کے لیے خدا حافظ.